يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان ہے، جس موضوع پر مجھے چند منٹ کے لیے یہاں آپ حضرات سے مخاطب ہونا ہے، وہ ہے اپنی نیت کو درست کرنا۔ دنیا کے اندر بندہ بہت سارے کام کرتا ہے، ان کاموں میں سے بہت سارے کام چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت سارے کام بڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جب بندے کی نیت صحیح نہیں ہوتی تو بڑے سے بڑا کام بھی نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بیکار ہو جاتا ہے، اور جب عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن کام کرنے والے کی نیت اچھی ہوتی ہے تو وہ چھوٹا عمل بھی بندے کو بڑے اجر و ثواب کا متحمل بنا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چنانچہ جو بندہ چھوٹا بھی عمل کرتا ہے، اگر اس کی نیت صحیح ہے اور درست ہے تو اس کا وہ چھوٹا سا عمل اس کی نیت کی درستگی کی وجہ سے بندے کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے تمام چھوٹے سے چھوٹے اعمال میں اور بڑے سے بڑے اعمال میں نیت کو درست کر لینا چاہیے۔ چنانچہ راہ ولایت، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کا مقام لینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دوستی قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرے۔ جب بندے کی نیت درست ہوگی تو بندہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی ولایت کے مقام کو حاصل کر لے گا۔ حضرت نے فرمایا، راہ ولایت میں سب سے پہلا نقطہ جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنی نیت کو درست کر لینا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیت کرے اور یہ عزم کرے اور یہ پکا ارادہ کرے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ جب بندہ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے لیے بڑی کامیابی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی مدد ہوتی ہے۔ جو بندہ گناہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوستی بھی کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی دوستی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے سب سے پہلے بندے کو اپنی نیت درست کرنی پڑے گی اور اس کے بعد گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جب بندہ گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی مدد کی جایا کرتی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ روحانیت کی ابتدا تصحیح نیت سے شروع ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے ظاہر کو سنوارنا چاہتا ہے اس کو صاف ستھرے کپڑے پہننے پڑتے ہیں اور اچھے غسل خانے میں پہنچ کر بہترین پانی میں اسے غسل کرنا پڑتا ہے تو بندے کا جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کا جسم ہے اور ایک بندے کے پاس اس کی روح ہے۔ چنانچہ بندہ جب اپنے ظاہر کو درست کر لیتا ہے تو اس ظاہر کے اثرات بندے کے باطن کے اوپر پڑا کرتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، لوگوں تم اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور اپنے باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کو پانا چاہتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے گناہ جو ظاہر کرتا ہے، ظاہری گناہ، ظاہری اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور جو باطن کے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنے ہاتھ سے کسی بندے کو تکلیف پہنچاتا ہے
ایک بندہ اپنی آنکھ سے کسی نامحرم کو دیکھتا ہے، ایک بندہ اپنے کانوں سے گانے سنتا ہے، یا ایک بندہ دوسروں کی غیبتیں سنتا ہے، یا ایک بندہ اپنے دل دماغ کے اندر بہت ساری خباثتیں رکھتا ہے، جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اور جو باطن کے گناہ ہیں بندے کو ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ گناہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ نے فرمایا، اے خدا کے بندے، یہ مت دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ یہ دیکھ کہ تو نافرمانی کس پروردگار کی کر رہا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات ہم بڑے گناہ کو اس وجہ سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ گناہ تو بڑا ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس لیے ہم اسے نہیں کرتے، لیکن چھوٹے گناہ کو بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں اور بہت آزادی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات چھوٹے گناہ نیک اعمال کے کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک نیک عمل کر لیں گے، اس نیک عمل کے کرنے کی وجہ سے ہمارا یہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ ہم کس پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نافرمانی گناہ بہرحال گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس لیے ہمیں گناہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ پروردگار مجھے دیکھتا ہے، لہذا میں جلوت میں کیسے گناہ کروں؟ میں تنہا ہوں، وہاں بھی میرا پروردگار مجھے دیکھتا ہے، میں وہاں کیسے گناہ کر سکتا ہوں؟ میرا پروردگار مجھے دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، اور میرا پروردگار مجھے رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، تو میں اپنے اس پروردگار کی نافرمانی کیسے کروں؟ چنانچہ جب بندہ اللہ رب العزت کا یہ استحضار اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے اور اسے جما لیتا ہے، اب اگر وہ گناہ کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے نا، اور گناہ کرنا بھی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا استحضار اس بندے کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ بندہ گناہ نہیں کر پاتا۔ چنانچہ جب ہم کبھی گناہ کے بارے میں ارادہ کیا کریں اور گناہ کرنے کے مواقع ہمیں مل جایا کریں اور شیطان ہمارے راستے آگے آ جایا کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کر لیا کرے، تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی اس آیت کو ذہن میں لے آیا کریں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم پروردگار کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اندازہ کیجئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان فرمایا، یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمان، یعنی اے مسلمان، یہ نہیں کہا۔ خطاب مسلمانوں کو نہیں کیا ہے، خطاب کافروں کو نہیں کیا ہے، خطاب عام انسانیت کو کیا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے لوگو، تمہیں اپنے کریم پروردگار کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اب اندازہ کیجئے، خدا تعالیٰ کی کریمی شان کو دیکھیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک موقع پر ایک بندہ ایک صحابی کے پاس آیا اور ان کے پاس آنے کے بعد کہا کہ میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آ گیا ہے۔ ان صحابی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ انصار کی ایک جوان لڑکی کے اوپر میں عاشق ہو گیا، اور میرے دل کے اندر اس بندی کی محبت گھر کر گئی، اور میں ارادہ رکھتا تھا کہ اس بندی کے ساتھ میں منہ کالا کر لوں اور گناہ کروں، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اچانک وہ انصار کی بیٹی بیمار ہو گئی، اور بیماری اس کی یہاں تک پہنچی کہ وہ بندی اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے چل بسی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہو جانے کے بعد اس سے جنازہ قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا گیا۔ جب رات کا وقت آیا تو رات کے وقت میں آنے کے بعد مجھے بدی سوجی، اور شیطان نے میرے دل کے اندر شرارتیں پیدا کی۔ میں گناہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے رات کے اندھیرے میں چلا، اور اندھیرے میں چلنے کے بعد قبرستان میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے اس کی قبر کو پھاڑا اور اس لڑکی کی نعش کو قبر کے اندر سے نکالا، اور نکال کر کے میں نے اس مردہ نوجوان لڑکی کے ساتھ منہ کالا کر لیا ہے۔ اب مجھے بڑا احساس ہوتا ہے، اور احساس یہاں تک ہوتا ہے کہ میں نے زنا بھی کیا ہے تو انصار کی لڑکی سے کیا ہے، اور میں نے زنا بھی کیا ہے تو زندہ کے بجائے مردہ سے کیا ہے۔ اب پتہ نہیں خدا تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف بھی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی انہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کے گئے،
نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ماجرا ہے؟ وہ بندہ بہت زیادہ رو رہا تھا اور چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایسا ایسا گناہ ہو گیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے جب پورا واقعہ سنا تو پورے واقعے کے سننے کے بعد نبی علیہ السلام کو جلال کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جلال کے اندازے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے حیا نہ آئی اور تجھے زنا کرنے سے اس کے قبرستان مانے نہ بنا، اور تجھے اس کے ساتھ منہ کالا کرنے سے اس کی مردگی مانے نہ بنی، تم نے بہت بڑی حرکت کی ہے اور بہت بڑا گناہ کیا ہے، تمہارا یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے اس گناہ کرنے والے بندے نے یہ سنا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، اللہ تمہیں معاف نہیں کریں گے، تو بندہ افسوس کے ہاتھ ملتا ہوا اور پریشان اور پشیمان اور نادم اور شرمندہ ہوتا ہوا جنگل میں چلا گیا، ویرانوں میں گھومتا ہے، پہاڑوں میں گھومتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ دن کو آرام کرتا ہے نہ رات کو سکون سے لیٹتا ہے، بس 24 گھنٹے اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور اپنے پروردگار سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ سرکار تو عالم نے بھی میری معافی کے بارے میں کہہ دیا ہے، تمہارا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بندہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، نادم اور شرمندہ ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب 40 دن گزر گئے تو 40 دن گزر جانے کے بعد نبی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ کی رحمت جوش میں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، اور خدمت میں بھیجنے کے بعد تو فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس، اور وہاں جانے کے بعد 3 باتیں نبی علیہ السلام سے پوچھو۔ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد 3 باتیں پوچھی۔ نبی علیہ السلام سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلا سوال پوچھا، مجھے پروردگار نے بھیجا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ بندوں کو آپ نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، پروردگار نے بندوں کو بھی پیدا کیا ہے، ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور مجھے بھی پروردگار نے پیدا کیا ہے۔ دوسرا سوال جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، پروردگار پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کھانے کے لیے مخلوق کو کھانا محمد دیتے ہیں یا ہم دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے لیے کل کائنات کو کھانا اللہ رب العزت دیتے ہیں، اور مجھے بھی اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں۔ تیسرا سوال جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے پیارے حبیب سے پوچھو گناہ گار بندوں کی توبہ کو معاف مجھے کرنا ہے یا آپ کو کرنا ہے؟ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے جواب دیا پروردگار نے میرے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور کائنات کے جتنے بڑے بڑے گناہ گار ہیں سب کے گناہوں کو بھی معاف اللہ کو ہی کرنا ہے۔ جب یہ تینوں سوالوں کے جواب نبی علیہ السلام نے دے دیے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے آپ کے پاس اس گناہ کرنے والے بندے کے بارے میں پیغام لے کے بھیجا ہے کہ میرا ایک گناہ کرنے والا بندہ 40 دن اور 40 رات سے جنگل کے اندر پڑا ہوا ہے اور مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ میں محمد سے کہتا ہوں اے جبریل جا کے آپ کہو کہ اس میرے گناہ گار بندے کو بلائے، اور بلانے کے بعد خوشخبری دے دے کہ میں پروردگار نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ پروردگار کی شان کریمی ہے۔ چنانچہ جو بندہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پروردگار کے دربار میں آ کر کے حاضر ہو کر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معافی کے بارے میں کہہ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ آج کی یہ مجلس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے والے اعمال کرے۔ اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں، ہر گناہ گار بندے کے اوپر خاص توجہ فرماتے ہیں اور ہر عام بندے کے اوپر عام توجہ فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر نبی علیہ السلام سے اللہ رب العزت سے پوچھا تھا، اے پروردگار جب آپ کو کوئی بندہ پکارتا ہے آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اور فرمایا کہ جب کوئی گناہ گار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو اے میرے پروردگار آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی گناہ گار بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے جواب میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے گناہ گار بندے میں حاضر ہوں، میرے گناہ گار بندے میں حاضر ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت والی توجہ زیادہ تر گناہ گار بندوں کے اوپر ہوتی ہے، تاکہ میرا یہ گناہ گار بندہ مجھ سے شیطان کی وجہ سے اس کے بہکاوے میں آ کر دور چلا گیا تھا، اب میری رحمت تجھے بلاتی ہے اور آواز دیتی ہے تو میرے قریب آ جا اور مجھے ایک مرتبہ کہہ دے پروردگار میں کمزور تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے اس گناہ گار بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ہم اس وقت تک اپنے بستر پر آرام سے نہ لیٹیں اور نہ سوئیں جب تک اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ نہ کر لیں اور پروردگار سے اپنے گناہوں کے بارے میں معافی نہ چاہ لیں۔ پروردگار مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو بھی مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں سنی ہیں اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔